بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 تاریخ ہے آج مارچ کی، بروز منگل، یہ دوسرا ویلاگ ہے اور بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلے تو آج افسوسناک خبر، سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے آج بڑے رہنما سیکورٹی ایڈوائزر علی لاریجانی اپنے وطن سے وفاداری کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ نیتن یاہو نے یہ ٹویٹ بھی کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو بھی آئی۔ لیکن اسرائیل کو جہنم بنانے کا انتقام کا آج افطاری کے بعد جو ان کی باری ہے، اور میزائل کی جو نئی سیریز حاج قاسم کے نام سے لانچ کرنی، 1400 کلومیٹر مارک کرنے والے ہائپر سونک رفتار سے آج ایران بدلہ لینے کی تیاری میں، جو ابھی تک اس جنگ میں استعمال نہیں ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ کو شاید تیسرے ویلاگ میں بتانی پڑے۔ امریکہ سے بھی بڑی خبریں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں آج پہلا بڑا استعفیٰ اور نائب صدر کے ساتھ جنگ، اصل وجوہات، سازش کس نے کی، اور ابھی جو استعفے میں لکھا گیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فضائی اور بحری امریکی کی آج برتری، جو امریکہ کی، وہ B-52 بمبار طیارے چین نے ٹریک کر لیے، اور جیرلڈ فورڈ نامی بحری بیڑا بھی واپس۔ اور منگل کا دن تھا آج عمران خان سے ملاقاتوں کا، اس پہ بھی تفصیل آپ کو بتانی ہے۔ عید کے بعد کیا معاملہ چلے گا، حالات تشویشناک کیوں ہیں۔ 23 مارچ کی پریڈ منسوخ، اور پاکستان افغانستان کی بمباری میں 1000 کے قریب لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہے، اور اسرائیل کی حمایت، یہ بڑا حیران کن معاملہ۔ اور ایران کی لیکن سب سے پہلے تفصیل سے بات کریں، یہ 28 فروری کی جنگ کے بعد آج دوسرا بڑا ان کا نقصان، علی لاریجانی کی شہادت ہوئی، لیکن ساتھ ہی نئے رہنما کا تقرر ہوا۔ یہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں۔ اب ایران نے فیصلہ کیا کہ ہر شہادت کے بعد جو رہنما ہوں گے وہ پاسداران انقلاب کے رہنماؤں سے ہوں گے، جو انتہائی سخت گیر ہیں۔ اور یہ امریکہ اسرائیل کے لیے مشکلات کیوں ہیں، خود ان کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں۔ صحافی کے شہید ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں نرم مزاج تھے، مذاکرات پر یقین رکھنے والے۔ علی لاریجانی نے 2 دفعہ مذاکرات میں حصہ بھی لیا اور موجودہ صدر کی طرح ٹیبل ٹاک کے حامی بھی ہیں۔ امریکہ اسرائیل اس بات کو جانتے تھے۔ ستمبر 2025 تک یہ ایران کے صدر کے لیے بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے۔ امریکہ اسرائیل کی خواہش تھی حکومت بدل کر انہیں تاکہ صدر بنائیں، بڑے معتدل تھے۔ اب جو نئے رہنما آنے والے ظاہر ہے وہ ٹیبل ٹاک جانتے ہی نہیں، تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جنگ کا بہت بڑا اضافہ ہوگا، مشکلات بڑھیں گی۔ ابھی جو ویڈیو نیتن یاہو کی آئی، کچھ کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے۔ بہرحال علی لاریجانی کا جو خط 84 نیوی کے جو ان کے بھی شہید ہوئے، ان کے جنازے پر تعزیت کا نوٹ تھا، وہ ایران نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ان کی شہادت کی۔ بسجیت آرمی جو غلام رضا ان کے وہ بھی شہید ہوئے اس میں رہنما، اور وزیر دفاع اور جو اسرائیل کے رہنما ہیں انہوں نے اس کو شہادت کو بڑی خوشیاں بھی منائیں۔ ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے ایران کے لیے، قیادت کے بڑے اہم ستون تھے، سابق سپیکر بھی رہے ہیں، نیوکلیر پروگرام کے مذاکرات کا حصہ بھی تھے، اور کل ان کے بڑے اہم بیانات بھی تھے۔ ایک بیان جو انہوں نے بالکل اپنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے کہ موت کو میں خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، ظالموں کے ساتھ زندگی کو عذاب کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ پھر جو مسلمان تمام رہنماؤں کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ جنگ ہماری اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے، امت مسلمہ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اس میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ جب بھی ایک مسلمان آواز دے مشکل میں اور اس کی آواز پر لبیک جو نہ کہے وہ مسلمان نہیں۔ عرب رہنماؤں کو بھی انہوں نے سوال پوچھا کہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب کے سامنے کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ایران کی لیڈرشپ اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے۔ ان کا جو ہر لیڈر حلف اٹھاتا ہے وہ اپنی شہادت کے پروانے پر دستخط کرتا ہے، اس کے بعد جو نیچے لائن میں 3-4 لوگ ہیں وہ بھی ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قیادت بھی سنبھالنی پڑے گی اور شہادت بھی دینی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جو سابق ترجمان ڈیوڈ گیس، اس نے بھی علی لاریجانی کی یوم القدس کے موقع پر سڑکوں پر نکلنے کی تصویر میں ایک شخص کے اوپر دائرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایجنٹ ہے، اور ایران کے اندر اس میں کوئی شک نہیں، موساد کا نیٹ ورک بالکل کام کرتا ہے۔ اور یہ حالہ باتور کے نام سے ڈیوڈ کیزر نے اس کو نام بھی دیا کہ یہاں موجود ہے۔ یہ حملہ بھی ان پر اس وقت ہوا جب اپنے بیٹے کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھے، اسرائیلی میڈیا کا یہی دعویٰ ہے۔ اور ایران دیکھیں اس جنگ کو آخری جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے، اس کے بعد شاید یہ دوبارہ جنگ نہ لڑیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ یا یہ ختم ہوں گے یا امریکہ یا اسرائیل، اس کے علاوہ یہ جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جنگ ختم کرنے کے بعد بھی انہیں پتہ ہے کہ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ اسے حتمی جنگ کے طور پر لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کے دفاع میں شہادتیں دے رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ ان کے خطے میں داخل ہو، لیکن وہ ظاہر ہے داخل ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیل کی دیکھیں امریکہ کی اس جنگ سے نکلنے کی جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ انہیں ایک بیانیہ چاہیے کہ ہم نے ایران کی ساری لیڈرشپ ختم کر دی ہے، شہید کر دی ہے۔
اس میں آیت اللہ خامنائی دیکھیں سپریم لیڈر تھے، علی لاریجانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری، علی شیخانی ان کے ڈیفنس کے چیف، محمد پاکپور جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے انچارج، ناصر زادہ ان کے وزیر دفاع، چیف آرمی سٹاف عبدالرحیم موسوی، یہ 6 لوگ انہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ اب ان کے نشانے پر ایران کے صدر مسعود پشکزان ہی رہ گئے ہیں، اور انہیں شاید یہ کوشش کریں کہ نہیں، کیونکہ وہ بڑے نرم مزاج، یہ آخری بندہ ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے۔ اور ویسے تو ایران میں دیکھیں لیڈرشپ کی کمی ہے نہیں، 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہاں اب تو ہر بندہ ہی آپ کو پتہ ہے لیڈر کے لیے تیار ہے۔ انقلاب ایران کے بعد جو سب سے بڑی کامیابی ان کی وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک قوم ایسی بنا دی جو گزشتہ 17 دنوں میں پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا، اور یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے کہ شہادتوں سے تو کبھی کوئی قوم آج تک ختم ہوئی نہیں، بلکہ وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایران کے حملوں میں کمی نہیں آئی۔ یہ جو نئے میزائل کی سیریز، اس کے آپ کو نظر آئیں گے نقصانات۔ پاسداران انقلاب نے جو انتقام کا نعرہ بھی لیا کہ ہم انہیں اب جہنم بنا کر دکھائیں گے۔ اب ایران کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ دیکھیں، اس وقت جنگ میں امریکہ اور اسرائیل ان کے حامیوں کا اتنا نقصان کر دیں کہ پھر آئندہ دوبارہ ایران سے الجھنے کی کوئی مطالبات کریں کہ نیوکلیر پروگرام ختم کریں، یا خود مختاری کا سوال، یا الجھنے کی بھی کوشش کریں، یہ نہ ہو۔ تو یہ اپنی شہادتوں سے اس وقت اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا رہے ہیں، اسی لیے ہر شہید ہونے والا اپنے پیچھے 3 سے 10 لوگ تیار کر رہے ہیں۔ اب انہیں کسی بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈر استیادت ہم سنتے ہیں، سپریم لیڈر کے شہید ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 1 انچ بھی ایران میں فرق نہیں پڑا، اور ایرانیوں کا جذبہ اسی طرح مضبوط ہے، اور اس کا انہوں نے اب جواب بھی دینا ہے۔ 10 غیر ملکی جاسوس جنہوں نے یہ ریکی کی انہیں گرفتار بھی انہوں نے کر لیا، اور ابھی آپ کو لٹکتا بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ جو بدلے کی ایک سیریز چل رہی ہے یہ چلتی رہے گی۔ یہ جو نقصان دیکھیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے حامیوں کو پہنچا رہے ہیں وہ بہت دیر پا ہوگا، وہ بڑی دیر تک چلے گا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اسرائیل کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو زندہ ثابت کریں، آرٹیفیشل چاہے انٹیلیجنس کی ویڈیوز ہوں، کوئی پرانی ویڈیوز ہوں، ڈیپ فیک ہوں، ان کی پوری کوشش ہے نیتن یاہو کو زندہ ثابت کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی باڈی ڈبل ہی بنا کر بعد میں لے آئیں، لیکن اس حملے میں ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں۔ دونوں صورتوں میں یاد رکھیں اب یہ جنگ صرف بیانیے پر رہ گئی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اس سارے ٹائم پہ۔ اب جنگ سے نکلنے کے لیے ایک فتح کے لیے ایک بیانیہ چاہیے، اور جس دن یہ ملے گا جنگ اسی دن ختم ہو جائے گی۔ یہ نقصانات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو اس وقت بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے اس کی لو تیز ہوتی ہے۔ لبنان میں آپ دیکھیں 920 لوگوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے۔ لبنان میں دوسری طرف سے راکٹ جو مارنے ہیں اس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آج تو اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنوبی لبنان میں جنگی جرائم کا ملوث قرار دے دیا۔ اب امریکہ کی یہ طاقت جو بحری اور فضائیہ تھی وہ بھی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ ایک ایک کر کے اپنے بحری بیڑے نکال رہے ہیں۔ ابھی ان کا بڑا جو بحری بیڑا ہے جیرلڈ فورڈ وہ ابھی یونان کی طرف روانہ، اور وہاں پہ تیل کی ایک تو اس میں دوبارہ شاید بھریں گے، اور جو لانڈری میں آگ لگی تھی، آپ کو پتا لانڈری کی آگ انہوں نے حادثہ قرار دیا، اس کی بھی تفتیش کریں گے۔ تو اب میدان جنگ میں تو صرف ان کا ایک بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن، وہ رہ گیا ہے اور وہ بھی زخمی ہے۔ فضائیہ کے ان کے حالات آپ دیکھیں کہ چین کی ایک دفاعی کمپنی نے ابھی امریکی سٹیلتھ بمبر کے جو ریڈیو سگنلز روکے آپریشن کے دوران، جو ایران پر بمباری کی، اس دوران چین نے ان کے ریڈیو سگنلز بڑی کامیابی سے پکڑ لیے، یعنی پھر اس کے بعد تمام نقل و حرکت، ان کے اڈے، یہ سب کچھ چین کے پاس اسی طرح ہے، جن پر ایران کے پھر کامیاب حملے بھی آپ نے دیکھے۔ تو یہ چین نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار، دوسرا جو دفاعی صنعت کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ ہائی سپیڈ دفاعی انٹرسیپٹر ہے، میزائل پیٹریوٹ اور تھارڈ، اور اس کے اندر جو نایاب قیمتی دھاتیں استعمال ہوتے ہیں اس میں چین نے قبضہ جمایا ہوا سپلائی میں، جس میں امریکہ پوری دنیا میں ہاتھ پاؤں مار ہے، اس کی 92% کنٹرول چین اپنے پاس لے گیا ہے۔ ریفائننگ پر، ایکسپورٹ پر پہلے ہی پابندی ہے۔ تو یہ ابھی ٹرمپ کی ملاقات بھی ہونی تھی۔ اب امریکی دفاعی صنعت کو اس لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ ایران کی جنگ میں انہوں نے اپنا تمام دفاعی اسلحہ چلا دیا، دنوں میں معاف کیجیے دنوں میں انہوں نے استعمال کر دیا۔ اب یہ چین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اس حوالے سے۔ پھر اسرائیل کا ساتھ دینے والے مڈل ایسٹ کے آپ حالات دیکھیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ عرب امارات کا اگر آپ صرف اس وقت نقصان کا اندازہ کریں جو جنگ کے بعد آپ کے سامنے آئے گا، وہ ایران اور اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تمام فورن انویسٹرز کو وہاں دبئی میں جو پیسے نکلوانے سے منع کرنے کی سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں کہ جو بھی دبئی چھوڑ رہا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ فریز کر کے اس کے پیسے نکالنے پر پابندی ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم۔ یہ کیپٹل فلو پہ چلنے والی اکانومی ہے۔ اس کی اگر آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو دیکھیں، عرب امارات دنیا بھر میں ایک سیف ہیون سمجھا جاتا ہے، محفوظ سرمایہ کاری کی جگہ۔ اس جنگ کے بعد وہاں پر بینکوں نے اپنی برانچیں بند کر دی، سٹی بینک نے انڈیفینٹ پیریڈ تا مطلب حیات سمجھے برانچیں بند، اور پھر جو سٹاک مارکیٹ 2 دن بند ہوئی تو خوف جو پھیلا
کیونکہ سارا کام ہی چلتا ہے اس پہ. راؤٹرز نے تصدیق کی کہ بھارتی شہریوں نے پہلے اپنے $1 لاکھ سے زیادہ اثاثے نکالے, سنگاپور اور ہانگ کانگ شفٹ کیے. بڑی تیزی سے سرمایہ منتقل ہو رہا ہے. اور راؤٹرز ہی کہہ رہا ہے کہ یہ فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہیں, جو وکیل ہیں, ان سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ اس غیر یقینی صورتحال میں ہم یہاں سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں. اب جو وہاں کمپنیاں موجود ہیں, ان کے جو افسران ہیں جنہوں نے دبئی میں اپنا بہت کچھ بنا لیا ہے, وہ بھی وہاں سے نکال کے سنگاپور اور ہانگ کانگ شفٹ ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ دبئی کا بینکنگ سسٹم بڑا مضبوط تھا جنگ سے پہلے, لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. اب حکومت نے اگر اکاؤنٹ فریز کرنے والی کوئی مہم نہیں بھی شروع کی, لیکن جس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دبئی کی وہ جو مارکیٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گی. جہاں سرمایہ کار کو یہ لگے کہ اس کا پیسہ محفوظ نہیں, وہ دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اب اس میں ان کے لیے دیکھیں, عراق کے صدر نے ایک بڑی مشعل راہ بتائی, راستہ بتایا کہ بغداد میں جب امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو اس نے کہا یہ عراق کی سرزمین نہیں تھی. سفارت خانہ جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کے مطابق اس ملک ہے جس کا وہ ہے, یہ امریکہ جانے اور ایران جانے. یہ بھی ایسے بیانات اڈوں کے بارے میں دے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اب یہ بھگت رہے. اور صرف یہ نہیں بھگت رہے, امریکہ کے حالات بھی ذرا غور سے سمجھیں اس پورے معاملے میں. یہ جو جنگ ہوئی ہے, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی تنظیم بنائی تھی میگا, مطلب میک امریکہ گریٹ اگین, اس میں کانگریس ریپبلکن کے جو معاملات ہیں وہ تو صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے. مواخذہ جو رکا ہوا ہے, مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ٹیم سے سب سے بڑا جھٹکا لگا, پہلے تو استعفیٰ آیا پاک ایران جنگ میں, ایران اسرائیل جنگ میں. یہ جو نیشنل ٹیررزم کے اس کے ڈائریکٹر ہیں جیف کینٹ, اس نے ابھی استعفیٰ دیا, جو کینٹ سوری, اس نے کہا میں ایران کی اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں. یہ پہلا بڑا ثبوت آیا ہے. اسرائیل کے کہتے ہیں دباؤ پہ ہم لڑ رہے ہیں, اور ان کی لابنگ یہاں پہ اتنی مضبوط ہے. یہ جو کینٹ نے جو کہا اپنے ٹویٹ میں بھی, اس کے بعد پیرس مورگن کے پروگرام میں میگا کی ٹیم ڈونلڈ ٹرمپ کو رگڑ رہی ہے. اور یہ اندرونی بغاوت کا خطرہ ہے. اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ فوربس میگزین کی امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے بارے میں یہ جو خبر آئی کہ سب سے زیادہ اختلاف جنگ میں رکھنے والا یہ بندہ ہے. ٹرمپ کو بار بار سمجھاتا رہا کہ یہ خطرناک معاملہ ہے, سیاسی طور پر تباہی ہے. اور اب امریکہ کے ہی اخبارات دعویٰ کر رہے ہیں کہ نائب صدر تو اپنا سیاسی مستقبل بچا رہا ہے کیونکہ یہ عراق جنگ لڑ چکا ہے اور اس کے نتیجے میں آئی تباہی سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. اس کے جو خیالات ہیں اس ٹرمپ کے بارے میں اس پوری جنگ میں, وہ وائٹ ہاؤس کے اپنے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہیڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے ٹرمپ پہ بڑا دباؤ ڈالا کہ ہمیں اب جنگ جیتنے کا دعویٰ کر کے نکلنا چاہیے, کوئی سیز فائر کا ایگریمنٹ کرنا چاہیے, کوئی گفت و شنید کرنی چاہیے, کوئی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے. اور ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی میری ٹیم اس کے اندر جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور فوربس نے کہا کہ بند کمروں کے پیچھے تو ٹرمپ کے بڑے حالات خراب ہیں. بظاہر تو آپ کو پتہ ہے وہ بیانیہ بناتے ہیں, لیکن بڑی بحث ہوئی اور پبلک میں مجبوراً جنگ کو سپورٹ کریں, لیکن یہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ جنگوں سے انہیں پتہ ہے نتیجہ نہیں نکلتا. دیکھیں امریکہ کے سامنے تو 3 بڑی مثالیں موجود ہیں, ویتنام ہے, افغانستان ہے, جاپان ہے, اور ابھی ایران کی جنگ میں آپ نے دیکھ لیا. پھر عراق, شام, لیبیا میں جو ہوا اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اب یہی کام اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں افغانستان کی جنگ کو آج تقریباً 8واں دن ہے, اسے بھی پاکستان نے کھلی جنگ قرار دیا ہوا ہے. اور یہاں بھی کوشش اور دعویٰ یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے, وہاں پہ ایک نئی سپریم جو لیڈر ہیں ہیبت خانزادہ, اس کو ختم کرنا ہے, جیسے اسرائیل ایران میں لیڈرشپ کو رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا دیکھیں اکاؤنٹ, اسرائیل کا جو سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے موساد کمنٹری, 1 ملین اس کے فالوور ہیں. اس نے کہا افغانستان پہ بمباری کی مکمل حمایت کر رہا ہے. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی رجیم چینج ہو, مرضی کی ان کی حکومت آئے, بگرام ایئر بیس کا اڈا انہیں ملے, خطے میں اتحادیوں کی ساتھ مل کر وہ حکومت بنائے. لیکن اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو افغانستان میں جہاں 20 سال تک 127 ملک $2.3 کھرب لگا چکے ہیں, پاکستان کی تو بمباری کچھ بھی نہیں ہے, ان کے اوپر تو ڈیزی کٹر بم تک چلتے رہے لیکن اسے فتح نہیں کر سکے. تو ایک اکیلا ملک پاکستان کیسے سے فتح کرے گا؟ اس میں عام لوگ ہی مارے جائیں گے. ہندوستان بلا شبہ افغانستان کی مدد کر رہا ہوگا, پاکستان کی کون مدد کر رہا ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اب اس جنگ میں بھی ابھی دیکھیں کل 400 لوگ تو اسپتال میں گئے ہیں. پاکستان کی طرف سے 133 فوجیوں کو مارنے کا, 200 کو زخمی کرنے کا, 27 پوسٹوں پر قبضے کا اعتراف ہے. افغانستان کی طرف سے ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 55 فوجی ہم نے ان کے مار دیے, 19 چیک پوسٹوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا. اکتوبر سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ 7 دن کی اب بمباری اور حملے ہو رہے ہیں ننگرہار اور پکتیکا پہ. یہ 2 صوبے اس وقت نشانے پہ, اور قندھار جہاں سپریم لیڈر ان کے رہائش پذیر ہیں, لیکن وہاں تیل کی تنصیبات پر بھی حملے ہوئے. اور یہ پاکستان کی طرف سے کے پی میں, باجوڑ میں, بنو میں اور اسلام آباد ترلائی میں واقعات کے بعد شدت آئی ہے. لیکن پچھلے 9 مہینوں میں اب تک 2400 کے قریب پاکستانی فوجی, پولیس والے اور عام شہری اس میں جہاں بحق ہو چکے ہیں. یہ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈی اسلام آباد کے تھنک ٹینک نے خود رپورٹ جاری کی ہے. اور افغانستان کی طرف سے بھی 2 ڈرون حملے پہلی دفعہ ہوئے جو مار گرائے گئے. لیکن اس جنگ میں اب بڑی بری طرح شدت آئے گی
کیونکہ افغانستان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے 1000 سویلین جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور ہم یہ جنگ اب بند نہیں کریں گے. اور ویسے قطر، سعودی عرب، ترکی یہ ایران کی جنگ میں چونکہ مصروف ہیں اور ہندوستان کو تو پرواہ نہیں، اسرائیل کا آپ کو میں نے بتایا خوش ہے. تو یہاں مسلمان ہی مسلمان سے لڑ رہا ہے رمضان کے مہینے میں. فطرت الہندوستان، خوارج، آپریشن غزب الحق، جو مرضی نام دے دیں. اب افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے جو بمباری اور جھڑپیں ہوئی ہیں اب اس کے بعد ہم بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر کارروائی کریں گے. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے حالات دیکھ لیں پہلے ہی کیا ہیں. بقا کی جنگ تو پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے، اس وقت جو عالمی سطح پہ یہ تیل اور گیس کی قیمتیں ہیں، اس سے ایک تو معیشت نے ویسے ہی لیٹ جانا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی تو اس کے نقصانات آئیں گے نا، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا. ابھی تو انہوں نے پیٹرول بم صرف گرایا، گیس کے میزائل چلائے ہیں آپ کے اوپر. پھر جو لوٹ مار میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں ان دنوں میں آپ دیکھ لیں، نت نئی گاڑیاں، پارلیمنٹیرینز کے گھروں کی تزئین و آرائش، نئے جیٹ، اس پہ ہنی مونیاں بنانے، فارم 47 کی حکومت کی ترجیحات تو پتہ ہے آپ کو. ملک کے اندر امن و امان کے اور معاشی صورتحال کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ منسوخ کر دی. مطلب ایک امن و امان کا خطرہ ہے اور دوسرا شاید گاڑیوں میں بھرنے کے لیے ایران کا وہ اسمگلنگ شدہ پیٹرول بھی نہیں مل رہا. تو اس لیے پاکستان میں تو اس وقت یہ دیکھیں اپنے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. اب انہیں صاف کرنا کتنا مشکل کام ہوگا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی جو فضا ہے کہ 28ویں رمضان کے آج کے حالات یہی نظر آ رہے ہیں جو 3 سال 10 مہینے پہلے تھے. یہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں. عمران خان کی بہنیں آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں دھرنا دے گئے. ملاقات عمران خان سے نہیں ہو رہی. اور یہ جو پروپیگنڈا نیوز چینل ایئر وائی جو اب اسرائیل کے چینل بن چکا ہے، نتن یاہو رضا پہلوی کی تصویریں اور بیانات دیتے ہیں، ایران کے خلاف تصحیح گفتگو کرتے ہیں. انہی کے رپورٹرز کی خبر تھی کہ جی علیمہ خان اور سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی اور آج ملاقات ہو جائے، سب جھوٹ نکلا. اب دیکھیں عید میں رہ گئے ہیں 2-3 دن، یعنی عید کے بعد 1-2 دن کا آپ گریس پیریڈ دے دینے. اس کے بعد ظاہر ہے تحریک انصاف کی قیادت ہوگی اور سوشل میڈیا اور عوام ہوگی. اب یہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں، ملک گیر احتجاج کریں، لانگ مارچ کریں، سڑکوں پر تو انہیں نکلنا ہوگا، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں تحریک انصاف میں بھی ظاہر چھانٹی ہو جائے گی اور یہ معاملات اب حل کی طرف ہی جائیں گے. جس طرح بڑی سے بڑی جنگ ہو، جتنی مرضی بڑی جنگ آخر ٹیبل پہ ختم ہونی ہے. شرائط کس کی مانی جائیں گی، کس کی نہیں مانی جائیں گی، کسے بیانیہ ملے گا، کسے سیف ایگزٹ ملے گا، فیس سیونگ ملے گی، یہ صرف معاملہ رہ جائے گا. اور وہ آنے والا وقت دور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو جلد از جلد ختم کرے. کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈرینر ہوتے ہیں بہت بڑے. لیکن آخر میں ہم سب لوگوں کو آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایمان ہے اس چیز پہ کہ جو رات کا بھر میں وہ باہر نہیں ہے. تو جن چیز کا وقت پورا ہو رہا ہے وہ جا رہے کس شان سے ہیں، یہ اب معاملہ سب کے سامنے. بستر پر ایڑیاں رگڑ کر یہ چھپ چھپا کے رات کو اندھیروں میں دفن ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح شہادتیں جس طرح یہ ہو رہی ہیں. اللہ اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.